آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک خبر آ چکی ہے کہ پنجاب کے جو سرکاری سکولز ہیں ان میں چھٹیاں جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں اور جلد سکول کھولنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو اپڈیٹ آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ کب یہ سکول اوپن کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو سکولز ہیں ان سے ڈیٹا سے متعلق بھی خبر آ چکی ہے، اور پنجاب گورنمنٹ امپلائز کا جو ہے وہ پنجاب ٹیچر یونین کے سربراہان کا جو ایک آج پرزور احتجاج تھا، تو اس میں جو ہے وہ کس طریقے سے احتجاج کیا گیا اور کیا میسج دیا گیا پنجاب گورنمنٹ کو اور سرکاری ملازمین کو، تو وہ بھی اپڈیٹ اس ویڈیو میں شامل ہے۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو اب اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز آئیں وہ اب تک بر وقت پہنچتی رہیں اور آپ اسے استفادہ کرتے رہیں۔ یہ چینل ہمیشہ کی طرح جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوتی ہے پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ جو کوئی بریکنگ نیوز ہوتی ہے تو ویڈیوز کی فارم میں جو آپ کے ساتھ بر وقت شیئر کی جاتی ہے۔ تو بات جو ویکیشن ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ پنجاب حکومت نے اسکولوں کے ڈیٹا کی درستگی کے لیے خصوصی مہم کا آغاز کر دیا۔ پنجاب حکومت کے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اسکول انفارمیشن سسٹم سس میں موجود خامیوں کو دور کرنے کے لیے اہم اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ 20 دسمبر 2024 کو جاری ہونے والے ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق اسکولوں کے ڈیٹا کی درستگی کو یقینی بنانے کے لیے اساتذہ اور تعلیمی افسران کو نئی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ ڈیٹا کی خامیوں پر تشویش۔ نوٹیفیکیشن میں انکشاف کیا گیا کہ اسکولوں کے ہیڈ ٹیچرز کی جانب سے خود رپورٹ کیے گئے ڈیٹا میں متعدد خامیاں پائی گئی ہیں۔ طلباء کو انرولمنٹ اور حاضری میں بڑا فرق موجود ہے۔ اسکولوں میں طلباء کی جو انرولمنٹ اور حاضری ہے اس میں ڈفرینس ہے۔ اسکولوں میں اساتذہ کی دستیابی کی معلومات غیر تسلی بخش ہیں۔ اچھا، اس میں واقعی اس طرح کی کچھ پرابلمز ہیں۔ کچھ اسکول جو ہیں ان کے اندر سیٹ جو ہیں وہ ڈبل پڑی ہیں سبجیکٹس کی، مطلب ہے کہ اگر وہاں پہ ایک سبجیکٹ کی ضرورت ہے تو اسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ 2 سیٹس پڑی ہیں، حالانکہ جو سیٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ سیٹس چینج بھی نہیں کی جاتی ہیں، بڑی تگ و دو کرنی پڑتی تھی ڈسٹرکٹ لیول پہ۔ لیکن اب یہ صورتحال اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو اس میں کافی جو ہے وہ فوائد بھی ہوں گے۔ اسکولوں میں اساتذہ کی دستیابی کی معلومات غیر تسلی بخش ہیں۔ آئی ٹی اور سائنس لیبز، بجلی اور دیگر بنیادی سہولیات کے حوالے سے ڈیٹا غیر درست ہے۔ یہ مسائل پالیسی سازی کے عمل میں رکاوٹ بن رہے ہیں کیونکہ تمام فیصلے سس کے ڈیٹا کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ ڈیٹا کی درستگی کے لیے حکومتی اقدامات۔ حکومت نے ڈیٹا کی درستگی کے لیے ایک جامع حکمت عملی ترتیب دی ہے۔ ہیڈ ٹیچرز، تمام اسکولوں کے ہیڈ ٹیچرز کو ڈیٹا کی درستگی کی بنیادی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ نمبر 2، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز، پرائمری اسکول اور ایلیمنٹری اسکولوں میں ڈیٹا کی تصدیق کے لیے اے ای اوز کو اسکولوں کے دورے کا پابند بنایا گیا ہے، اور ڈی ڈی اوز اور ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں ڈیٹا کی درستگی کے لیے ڈی ای اوز کو ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ سی اوز اور ڈی اوز، چیف ایگزیکٹو افسران، سی اوز اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، ڈی اوز کو کم از کم 5 سے 10% اسکولوں کا خود دورہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈیڈ لائن اور کارروائی کی وارننگ۔ حکومت نے تمام افسران کو 31 دسمبر 2024 تک اسکولوں کے ڈیٹا کی درستگی مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر مقررہ وقت میں ڈیٹا درست کر لیا گیا تو کسی افسر کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی، لیکن 31 دسمبر کے بعد اگر کوئی اسکول کا ڈیٹا غلط یا جعلی بنایا گیا تو اسکول کے ہیڈ اور متعلقہ اے ای اوز یا ڈپٹی ڈی اوز کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ رپورٹنگ اور مانیٹرنگ۔ ہر افسر کے اسکول کے دورے کو لاگ بک میں درج کیا جائے گا اور ان کے مشاہدات اور اقدامات کا ریکارڈ رکھا جائے گا۔ اعلیٰ حکام کو رپورٹ۔ یہ ہدایات سیکشن آفیسر شوکت علی ساکی کی جانب سے جاری کی گئی ہیں اور اس کی کاپی وزیر اسکول ایجوکیشن، سیکرٹری اسکول ایجوکیشن اور دیگر افسران کو بھیجی گئی ہے۔ یہ اقدامات پنجاب میں اسکولوں کے معیار کو بہتر بنانے اور حکومتی پالیسیوں کو درست ڈیٹا کی بنیاد پر ترتیب دینے کی جانب اہم پیش رفت ہیں۔ ویورز، یہ ایف این کے نیوز کے پلیٹ فارم سے خبر آئی ہے کہ سردیوں کی شدت کم ہو گئی ہے۔ پنجاب میں تمام تعلیمی ادارے 1 جنوری 2025 کو کھول دیے جائیں گے۔ سیکرٹری ایجوکیشن۔ تو دیکھیں اب یہ اس نیوز میں کتنی صداقت ہے اور یہ کس حد تک بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلی سیکرٹری ایجوکیشن کی طرف سے جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور اسکولوں میں سردیوں کی چھٹیوں، اور سیکرٹری صاحب جو ہیں اس کے بارے میں پہلے بھی جو ہے ڈائریکشن دے چکے تھے چھٹیاں ہونے سے پہلے کہ 20 دسمبر سے لے کر جو ہے وہ 11 جنوری تک جو ہے وہ مطلب ہے کہ چھٹیاں ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر دوبارہ ایک نوٹیفیکیشن ہوا، اور نوٹیفیکیشن کے بعد ایک اور نوٹیفیکیشن ہوا جس میں پھر جمعے کو بھی حاضری تھی، پہلے جمعے سے سٹارٹ ہو رہی تھی چھٹیاں۔ تو اب جو محکمہ موسمیات کی طرف سے اور جو میڈیا چینلز کے اوپر جو خبر آ رہی ہے کہ جنوری جو ہے اس کو دوسرے ہفتے میں سردی جو ہے وہ بہت زیادہ شدید ہو جائے گی، یعنی مطلب ہے کہ جب سکول جو ہیں وہ اوپن ہوں گے جس طرح پہلے نوٹیفیکیشن کے مطابق کہا گیا ہے اس وقت شدید سردی ہوگی جنوری میں، اور پہلے بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو اب یہ خبر جو آ رہی ہے اس میں دیکھیں کس حد تک صداقت، اگر ایسا ہوتا ہے تو سردیوں کی شدت تو اب آ رہی ہے اور ایسا سردی شدید بھی ہو رہی ہے، اور سردی کی لہر آتے ہوئے ہواؤں کو رخ بدلتے ہوئے بھی کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دیکھیں یہ خبر جو ہے کس حد تک سچ ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ایف این کے پلیٹ فارم سے یہ خبر آئی ہے
اور میں نے اسی طرح میں یہ خبر جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو اب دیکھیں یہ خبر کس حد تک سچ ہے، کیونکہ کافی فیک نیوز بھی ہوتی ہیں، اور پھر یہ ایک سلسلہ جو ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے. اس کے لیے کوئی ایسی میجرمنٹ نہیں ہے، کیونکہ مختلف چینل مختلف خبریں جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں. اب چلتے ہیں جو آج کا پروٹیسٹ تھا، تو اس میں پنجاب ٹیچر یونین کامی گروپ کے جو ہیں وہ رانا لیاقت علی صاحب جو ہیں وہ رانا لیاقت علی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بے حس حکمرانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ آپ نے غریب ملازمین کے حق پہ جو ڈاکہ مارا ہے، یہ ڈاکہ نہیں، یہ ڈیتھ وارنٹ ہے ملازمین کا. کیا آپ ان کی پینشن اور گریجویٹی چھین کر اپنی زندگیاں سکون سے گزار سکو گے؟ ہرگز نہیں. ان ملازمین کی بددعائیں ساتویں آسمان کو ہلا رہی ہیں کہ یہ بے حس حکمران جنہوں نے ملازمین کی زندگیاں اجیرن کر رکھی ہیں، ایک طرف یہ دعوے کرتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کم ہو رہی ہے، تو دوسری طرف اپنے وزیروں مشیروں کی تنخواہوں میں 900% اضافہ کر دیا گیا ہے. اس ملک کی ہر چیز لوٹ پھیر ہے. تعلیمی ادارے ہوں یا ہاسپٹل ہوں، ایئرپورٹ ہوں یا بڑے بڑے موٹر وے یا بریجز ہوں، یہ سب لوٹ پھیر ہے. یہ ملک ہمارے اباء و اجداد نے بنایا تھا، اس ملک کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے. میں ان ملازمین کو یہ کہتا ہوں کہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس کا مطلب کہ وہ حکومت کی پالیسیوں سے خوش ہے. اگر خوش ہے تو پھر اپنا بڑھاپا دیکھو کہ جب تمہیں بڑھاپے پر 10 سے 15 لاکھ روپیہ ملے گا، تمہارا کوئی بچہ تم سے خوش نہیں ہوگا، تمہیں دھکے دے کر گھر سے نکالا جائے گا. اگر آج ملازمین نے جدوجہد کی تو یاد رکھیں کہ ان کی آنے والی نسلیں اپنے باوجداد کو دھتکاریں گی، اپنے والدین کو گھروں سے نکال دے گی. کیونکہ جب آپ کی پینشن، آپ کی گریجویٹی اس قدر قلیل ہوگی کہ آپ ان کو نہ گھر دے سکیں گے، نہ چھت دے سکیں گے، نہ گھر کے اخراجات دے سکیں گے، تو کیا آپ بھیک مانگیں گے؟ نہیں بھیک مانگیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی ان سے اپنا حق چھینیں گے. اور جو گورنمنٹ نے نجکاری کے خلاف ایک پروگرام شروع کر رکھا ہے، اس کے خلاف ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. لیکن ان لوگوں کو بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جن کے ادارے چھینے جا رہے ہیں لیکن وہ لحاظوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اس قوم کا کوئی فکر نہیں، انہیں اس قوم کا کوئی خیال نہیں، نہ انہیں اپنے مستقبل کا فکر ہے. لہذا آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس میدان میں نکل چکا ہے. انشاءاللہ تعالی ملازمین کی مراد کا بھی تحفظ کیا جائے گا، پینشن گریجویٹی کا بھی تحفظ کیا جائے گا، اور ہر لحاظ سے قربانی دیں گے. پہلے بھی دی ہے، اب بھی دیں گے. شکریہ جی. تمام ملازمین اپنے حقوق کے لیے سراپا احتجاج. پورے پنجاب میں ہر ضلع میں ملازمین سڑکوں پر. ان کا کہنا ہے کہ حکومت ہمارے مطالبات مانے، ہماری تنخواہوں سے کٹوتی بند کی جائے، ٹی وی انکیشمنٹ کا کالا قانون ختم کیا جائے، اور ہمیں ہمارے حقوق جو ہمیں آئین دیتا ہے وہ ہمیں دیے جائیں.